السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں محمد عبدالقیوم صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ ہم نے ایک بکرا قربانی کے نام کا بول رکھا تھا کہ اس بکرے کی قربانی کرنی ہے، لیکن اب ہمارا اس بکرے کی قربانی کا ارادہ بدل گیا ہے کہ اس کو قربانی میں نہیں دینا ہے بلکہ اس کو فروخت کرنا ہے اور اپنا الگ سے حصہ لینا ہے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس فروخت کیے ہوئے تمام رقم کو قربانی کے حصے میں یا صدقے میں ہی لگانا ضروری ہے کیا، یا اس فروخت کیے ہوئے بکرے کی قیمت میں سے حصہ لینے کے بعد باقی رقم کو اپنے کسی استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت ہم نے جانور خریدا تھا یا وہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا تھا، جیسا بھی تھا، تو اگر ہم نے اس کو قربانی کی نیت سے رکھا تھا، قربانی کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اس کو بیچ کر دوسرے جانور میں حصہ لینا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی جس وقت ہم نے اس کو خریدا یا ہمارے گھر میں وہ پیدا ہوا تو اسی وقت ہم نے اس کی قربانی کی نیت کر لی تھی، تو اب اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ اگر مالدار نے قربانی کی نیت سے جانور پالا یا قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو وہ اس کو بیچ کر دوسرا جانور خرید سکتا ہے، اور اگر غریب نے قربانی کی نیت سے جانور پالا ہے تو وہ اس کو بیچ کر دوسرا جانور نہیں خرید سکتا ہے، بلکہ غریب پر اسی جانور کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ لیکن اگر پیدا ہوتے وقت یا خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں کی تھی بلکہ بعد میں قربانی کی نیت سے چارہ کھلانا شروع کر دیا، تو پھر مالدار ہو یا غریب سب کے لیے حکم یہ ہے کہ اس جانور کو بیچ کر دوسرا جانور خریدنا جائز ہے، کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی بیچنے کی قربانی کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے ان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس جانور کو بیچ کر دوسرا جانور خرید سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور بیچ کر دوسرا جانور خریدنے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مالدار جو ہے یا تو وہ اس سے بہتر خریدے، اور اگر اس سے بہتر نہ خرید سکے تو کم سے کم اس کی برابر تو خریدے، اور اگر اس کی برابر نہیں خریدا بلکہ کم پیسوں میں خرید لیا، بڑے جانور میں حصہ لے لیا، تو باقی بچی ہوئی رقم جو ہے، بچے ہوئے جو پیسے ہیں ان کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اور غریب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ برابر پیسوں میں خرید لے، وہ انہی پیسوں میں خریدے۔ تو بہرحال خلاصہ اور مطلب یہ نکلا اس پورے مسئلے کا کہ اگر جانور خریدتے وقت یا پالنا شروع کرتے وقت ہم نے قربانی کی نیت کی تھی تو اسی جانور کی قربانی کرنی پڑے گی۔ مالدار ہے تو دوسرا خرید سکتا ہے اس کو بیچ کر، اور اگر غریب ہے تو اسی کی کرنی پڑے گی، اور اگر نیت بعد میں کی تھی، خریدے ہوئے یا پالے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، مہینے 2 مہینے گزر گئے، بعد میں نیت قربانی کی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس جانور کی قربانی کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوگا، پھر وہ دوسرا جانور خرید سکتے ہیں، دوسرے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک صاحب کسی دوسری جگہ قربانی کر رہے ہیں تو انہوں نے قربانی کی نیت تو کر لی ہے، لیکن معلوم یہ کرنا ہے کہ وہاں پر ان کو اپنا نام لکھوانا ضروری ہے یا نام لکھوائے بغیر بھی قربانی ہو جائے گی؟ یاد رکھیے کہ قربانی ہوتے وقت یعنی جانور ذبح ہونے کے بعد جو ذبح کرنے والا ہے، جو دعا پڑھنے والا ہے، وہ دعا پڑھتا ہے اللہم تقبلہ من فلاں 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 کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ تو یہ جو اس دعا پڑھتا ہے اس کے اندر لفظ من کے بعد، منی کے بعد ان تمام حصے داروں کے نام لیے جاتے ہیں، اور اگر نام نہیں لیے گئے اور دل میں نیت کر لی تو بھی کافی ہے، لیکن بہرحال آپ نے جو معلوم کیا کہ نام لکھوانا چاہیے یا نہیں، تو نام تو لکھوانا پڑے گا، کس کے نام سے قربانی ہو رہی یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی مجہول طریقے سے کسی کے بھی نام کی گمنام طریقے سے ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر نام تو لکھوانا ہی آپ کو پڑے گا۔ اب وہ نام قربانی ہونے کے بعد حصے داروں کے نام لیں یا دل میں یہ نیت کر لیں کہ یہ فلاں 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 لوگوں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، کافی ہے، لیکن بہرحال آپ کو نام لکھوانا وہاں پر پڑے گا۔ دوسرا سوال یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کو 1.5 لاکھ روپے قرض دے رکھے ہوں تو قرض دینے والے پر قربانی واجب ہے یا نہیں، یہ بھی آپ نے سوال کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جس نے قرض دیا ہے تو قرض دینے والے پر قربانی واجب ہے یا نہیں، آپ نے یہ سوال کیا۔ اگر قرض دینے والا
اس بات کا امیدوار ہے، قرض دینے والے کو امید ہے کہ میرے قرض کا پیسہ واپس ملے گا، تو واپس ملنے والا جو قرض ہے اس قرض کی زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، اور اس قرض کی وجہ سے قربانی بھی اس آدمی پر واجب ہو جائے گی۔ جس قرض کے ملنے کی امید ہو اس قرض کی وجہ سے انسان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں، بہت سارے قرض اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے ملنے کی امید نہیں ہوتی ہے، جیسے بہت سارے لوگ لے مار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کا پیسہ لے کر مار لیتے ہیں اور دینے کی ان کی نیت ہی نہیں ہوتی، دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح کا اگر کسی کا قرض ہے تو اس قرض کی زکوٰۃ بھی نہیں نکلے گی، اور اس قرض کی وجہ سے قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ تو جس قرض کے ملنے کی امید ہے اس قرض کی زکوٰۃ بھی نکلے گی، اور اس کی وجہ سے قربانی بھی انسان کو کرنی پڑے گی۔ اور جس قرض کے ملنے کی امید نہ ہو تو اس قرض کی وجہ سے قربانی بھی واجب نہیں ہوگی، اور اس قرض کی زکوٰۃ بھی نہیں نکلے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی قرض کے ملنے کی امید نہ ہو تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، ہمارا کچھ پیسہ قرض میں گیا ہوا ہے، 1,00,000-2 لاکھ روپے، اور اس کے ملنے کی امید نہیں ہے، تو دیکھنا یہ بھی پڑے گا کہ اس قرض سے الگ ہمارے پاس نصاب کی بقدر مال ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو قربانی کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ تو نصاب کی بقدر مال کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ آج کی تاریخ میں 2023 میں یہ بقرعید کے دن چل رہے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن چل رہے ہیں۔ کل عید الاضحیٰ تھی، آج جمعہ کا دن ہے۔ تو اب جب کہ میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے یعنی آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، تو اس وقت 35,000 روپے کی مالیت، 35,000 روپے نصاب ہے، یعنی 35,000 روپے کی مالیت جس کے پاس ہو، 35,000 روپے یعنی نقد رقم ہو، یا اتنے پیسے کا بیچنے کا کوئی اور سامان ہو، یا اتنے پیسے کا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی سامان ہو، جیسے گھر کے برتن، اسی طرح سے ضرورت سے زیادہ کپڑے، ضرورت سے زیادہ موبائل، ضرورت سے زیادہ گاڑی، ضرورت سے زیادہ مکان، ضرورت سے زیادہ پلاٹ، یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی سامان، یا ڈیکوریشن کا جو سامان ہے وہ بھی نصاب میں جوڑا جائے گا۔ ڈیکوریشن کا سامان، سجاوٹ کا جو سامان ہے گھر کے اندر، ان تمام سامان کی بھی قیمت لگائی جائے گی، اس سارے سامان کو جوڑا جائے گا۔ جوڑنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ان سب چیزوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو، یعنی آج کے وقت میں 35,000 روپے کو پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اگر 35,000 روپے سے زیادہ ہو، 35,000 روپے یا اس سے زیادہ ہو تو قربانی واجب ہے، اس سے کم ہو تو قربانی واجب نہیں ہے۔ تو محض یہ کہہ دینا کہ بھئی ہمارا قرض کہیں، ہمارا جو پیسہ ہے وہ کہیں پر قرض کے طور پر گیا ہوا ہے اور اس کا ملنے کی امید نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ دینا کہ جب ملنے کی امید نہیں ہے تو ہم قربانی بھی نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو قربانی کرنی پڑے گی اگر اس پیسے سے الگ آپ صاحب نصاب ہیں۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو قربانی کرنی پڑے گی اگر آپ نصاب کی بقدر مال کے مالک ہیں، نصاب کے برابر مال آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو تو آپ کو بہرحال قربانی کرنی پڑے گی۔ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ نہیں سمجھے تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہم نہیں سمجھے، اور سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ سمجھداری کی توفیق دے اور آپ کو وہ ذہن عطا فرمائے کہ آپ دینی باتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اگلے کمنٹ ہے حافظ محمد سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، مجھ پر مہینے کی دینداری کمتی بڑھتی قریب 30,000 روپے ہے، اور میں آٹو چلاتا ہوں، جمع کیا ہوا یا جڑا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، روز کا لانا کھانا ہے، تو کیا مجھ پر بھی قربانی واجب ہے؟ جو صورتحال آپ نے ذکر کی ہے اس صورت میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جب آپ کا روزانہ کا لانا کھانا ہے اور آپ کے پاس میں جمع کیا ہوا جڑا ہوا کچھ بھی نہیں ہے تو قربانی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی بیوی پر اتنا زیور تو ہوگا ہی کہ جس کی قیمت 35,000 روپے کے برابر ہو، کم سے کم 35,000 روپے، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اتنا زیور ہو، یا جو ان کی شادی میں وہ برتن اپنے گھر سے لائی ہوں وہ برتن رکھے ہوئے ہوں، تو زیور اور برتن ملا کر یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی قیمت 35,000 روپے کو پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اگر اتنی ہے تو بیوی کی طرف سے
آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، بیوی کر لے یا آپ کر لیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میاں بیوی میں سے کسی کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے تو پھر قربانی آپ پر واجب نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا شارق جھاڑون ضلع شاملی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب قربانی کرنے کا پہلے دن زیادہ ثواب ہے یا تینوں دن برابر ہیں؟ یاد رکھیے کہ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن عید کی نماز سے لے کر 12 تاریخ یعنی عید کے تیسرے دن کی مغرب تک یعنی سورج غروب ہونے تک ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن قربانی کے ہیں، 10 تاریخ 11 12، ان 3 دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں۔ جس دن بقرعید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس دن عید کی چاند کی 10 تاریخ ہوتی ہے۔ 10 تاریخ میں عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے ان 3 دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں زیادہ ثواب کس دن قربانی کرنے کا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ ثواب تو پہلے ہی دن ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ دوسرے دن اس سے کم ثواب ہے اور تیسرے دن سب سے کم ثواب ہے۔ تو بہرحال جیسی آپ کی گنجائش اور زیادہ ثواب کمانا ہے تو آپ سب سے پہلے دن کر لیجئے، اس سے کم کمانا ہے تو دوسرے دن، تیسرے دن، اس طرح سے جیسا آپ کا موقع ہو، جیسے آپ کی گنجائش ہو، آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد عبدالقیوم صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام ذیل کے مسئلے میں کہ نکل والے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے کہ کھیت میں چلے ہوئے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ اگر ناک میں نتھنے یعنی ناک کے اندر جو رسی ڈالی جاتی ہے، اگر اس کی وجہ سے نتنا اتنا زیادہ پھٹ گیا کہ اس کی وجہ سے اس کا جو جمال اور خوبصورتی ہے وہ ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ دوسرے جانور کی قربانی آپ کو کرنی پڑے گی۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کھیت میں چلے ہوئے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جانور کی عمر پوری ہونی چاہیے، یعنی بڑا جانور ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، تو وہ جو بڑا جانور ہے اس کی عمر پوری ہونی چاہیے 2 سال کی۔ بھینسا وغیرہ کی جو عمر ہے اس کی عمر قربانی کے لیے 2 سال کی ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ تو بھینسا وغیرہ جو کھیت میں چلا ہے اس کی قربانی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ کھیت میں چلنا یا ہل جوتنے والا جانور ہونا یا قربانی کے لیے مانع نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر جانور نے ہل جوت دیا یا اس کو جانور کو کھیت میں چلایا گیا تو اس کی وجہ سے، کھیت میں چلنے کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیں۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد عمران کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر سال ایک قربانی ہوتی ہے، سب سے پہلے میرے نام سے ہوئی تھی اور اب ہر سال کسی ایک کے نام سے ہم قربانی کرتے ہیں، اور اس سال ہم اپنے والد صاحب کے نام سے کر رہے ہیں۔ اب آپ سے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہر سال گھر کے ایک ممبر کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ تو اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ گھر کے جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے ان سب لوگوں کو اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے بتلایا کہ گھر میں ایک قربانی کر لی، ایک بکرا خرید لیا۔ آپ نے سوال کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہر سال ایک کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، ہاں بکرے کا ذکر نہیں ہے بلکہ آپ نے ذکر کیا کہ ہر سال ایک کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ اب آپ جو قربانی کرتے ہیں آپ ایک قربانی نہ کر کے یہ دیکھیں کہ گھر میں کس کس پر قربانی واجب ہے۔ آپ شادی شدہ ہوں گے، شاید آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی کی طرف سے بھی قربانی ہوگی، اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، گھر کے اندر اور لوگ بھی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھر میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ قربانی واجب کس کس پر ہے، یعنی کون کون شخص، آپ کی بیوی یا آپ کے والد یا والدہ یا بہن بھائی جو بھی ہیں، وہ لوگ ہر شخص نصاب کی بقدر مال کا مالک ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ یعنی ہر آدمی کے پاس آج کی تاریخ میں تقریباً 35,000 روپے کی مالیت ضرورت سے زیادہ ہے یا نہیں، یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ اگر ہے تو قربانی واجب ہے، اور اگر اتنی مالیت نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔